السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. احباب گرامی قدر، کل ہم نے کچھ اپنے کلاس کی ترتیب، اس تخصص کا دورانیہ اور اس میں کس عنوان کو ہم نے پہلے پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں کل کے لیکچر میں ہماری طے ہو چکی تھیں۔ ایک دو باتیں اس کے بعد ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہماری جستجو جاری تھی کہ ہم کوئی کتاب ہم مقرر کریں کہ جس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے سبق کو جاری کریں اور اس پر ہم جو ہے وہ افادات کریں اور اس کے اوپر مزید کچھ چیزیں زوائد لکھوائیں، یا کہ ہم کوئی کتاب طے نہ کریں، بس لیکچر ٹائپ ہو اور ہم اپنا ایک چیز مرتب کریں۔ تو اس میں وہاں مشاورت کے بعد اور غور کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک مختصر رسالہ جو انتہائی مفید ہے الحمدللہ، اور ہماری کئی ایک چیزیں جو ترجیحات تھیں اس کو بھی اپیل کرتا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ نصوص، یعنی قرآن اور حدیث کی کچھ عبارات ہم نے زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جو اہم ویسے تو ساری اہم آیات ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ عام طور پہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ان آیات کا دلائل کے اعتبار سے، انہیں ہم یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہر عقیدے کے بارے میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ آیات وہ ذہن میں بھی ہوں، علم میں بھی ہوں، اور ہمارے حفظ صدر میں بھی وہ محفوظ ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث جو مشہور عقیدہ سے تعلق رکھنے والی، وہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہماری طے تھی اس کے اوپر ایک جو ہماری کتاب شیخ الاسلام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی یہ کتاب عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، اس کا میں ٹائٹل آپ کے سامنے شو کر دیتا ہوں۔ یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، تو یہ کافی مفید ہے انشاءاللہ۔ ایک تو ہم اس کو مد نظر رکھیں گے، اس میں اس کی خوبی یہ ہے، قبل اس کے کہ ہم اس کو شروع کریں اور کچھ تمہیدی باتیں کریں، اس سے پہلے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی عمدہ ہے۔ اس میں ایمانیات ستہ کو بنیاد بنایا ہے، اور اس کو پھر فردن فردن، یعنی چھ کے چھ جو ایمان کے ارکان ہیں ان کو بالتفصیل بیان کیا، اور اس میں بہت سی چیزیں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آیات نؤمن بوحدانیتی فی ذالک، اب اس میں ہم کون کون سی آیات یاد کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور اس میں پھر عقائد کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک تو ہم اس کو، اب ایک مثال کے طور پر الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس پر ہم کچھ چیزیں مزید لکھوائیں گے اور اپنے اصل مصادر سے لکھوائیں گے۔ سب سے بڑی جو ہمارا اس میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے خوبی یہ ہوگی کہ ہم ہر چیز کو اس کے اصل مصادر سے لکھوائیں گے، اصل کتاب کی طرف جائیں گے، جس طرح کے ان قریب آپ جان بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے، ہر ایک نے جو ہے اپنا ایک دستاویز تیار کرنا ہے، جو ہم پڑھیں گے اور اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ چار مثال کے طور پر یہ ہم نے پوائنٹ پڑھے ہیں،
اس پر پھر ہم مزید کچھ دلائل بھی آپ کو لکھوائیں گے، آپ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں اصل کتابوں کی طرف جا کر، آپ اسکرین شاٹ لے لیں، یا آپ اس کو بعد میں لیکچر سن کے اس کو آپ نے تحریر صورت میں لے کر آنا ہے۔ وہ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی ایک سمجھ لیں کہ ایک نوٹ بک یا ایک اپنی ایک کہہ لیں ایک رجسٹر آپ کے پاس اپنا تیار ہو جائے گا۔ وہ آپ اس کو زبانی یاد نہ بھی کر پائیں، لیکن کم از کم آپ کے پاس حفظ سطر وہ کم از کم ہوگا، یعنی حفظ کتاب جس کو کہتے ہیں، تو کسی بھی وقت آپ کو وہ کام آ سکتا ہے۔ وہی ہمارا مقالہ ہوگا، وہی ہمارا کہہ لیں آپ سبق ہوگا، اسی کے بنیاد پر ہم جو ہے نا یہ دیکھ سکیں گے کس نے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک جو یہ چیز آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتے رہیں گے کس جگہ پہ آپ نے کس طرح ایڈ کرنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے، وہ انشاءاللہ سارا لیکچر کے اندر مرتب ہوگا۔ آپ نے اس کو بس احاطہ تحریر میں لے کر آنا ہے، تو اس میں آپ اپنے قلم کاغذ ریڈی رکھیں۔ آپ ہو سکتا ہے جو لائیو لیکچر ہوگا اس کے اندر آپ اس کو رف کاغذ کے اوپر لکھ لیں اور بعد میں اس کو نیٹ کر لیں، یا آپ کی مرضی ہے، یا آپ ڈائریکٹ ہی نیٹ کر لیں، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ اس میں آپ کے سوالات کویسچن ہیں سبق کے ریلیٹڈ، وہ بھی انشاءاللہ لیے جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو یہاں تک جو ہماری بات ہوئی ہے، اس میں کسی نے کوئی اضافہ کرنا ہے، کوئی استفسار، کوئی اشکال ہے تو وہ بیان کر سکتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ بھی ہم یہ کتاب مکمل کر کے نا، یہ رسالہ، یہ تقریباً کتنے پیج تھی، یہ 55 بتائے ہیں تقریباً، یہ تقریباً آپ نکال کے یہ 40 ہی پیج نکلیں گے انشاءاللہ، باقی کو فہرست ہوتی ہے اور کوئی یہ 40 35 40 پیج ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے نا کچھ اور رسائل بھی پڑھنے کی طرف جائیں گے، کچھ چیزیں جو اس میں ہمیں محسوس ہوں گی کہ اس میں وہ رہ گئی ہیں، اس کو ہم دیگر کتابوں سے بھی دیکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پہلے جیسے عرض کیا کہ اصل ہر نص کو ہم اصل کتاب سے پڑھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پاس اویلیبل ہوگی، مکتبہ شاملہ ہمارے پاس ہے، اسکرین شیئر کر کے ہم ادھر جو ہے نا انشاءاللہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، بعد میں اس کو اپنی نوٹ بک کے اندر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ تحریر کر لیں، حوالے کے ساتھ اور پوری طریقے کے ساتھ۔ تو یہاں تک اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی اضافہ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی آگے اب عقیدے کی کچھ اہمیت اور عقیدہ اہل سنہ والجماع کے متعلق کچھ باتیں تمہیداً آج کے لیکچر میں، اور ہو سکتا ہے کہ کل کے لیکچر میں بھی ہو، ہم اسی کی طرف جائیں۔ اس کے بعد ہم اس کو کتاب کو شروع کریں گے تاکہ یہ کتاب مفید سے مفید تر ہو جائے ہمارے لیے۔ جو اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ، یا جس کو دوسرے لفظوں میں کہ عقیدہ، یہ کس قدر ضروری ہے، اس پر ویسے تو پہلے کئی بار لیکچر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جی ہمارا جاری تھا یہ بات کہ عقیدہ کی اہمیت، کس قدر ضروری ہے یہ عقیدہ، تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر کئی ایک باتیں پہلے بھی آپ سنتے رہے ہیں کہ یہ ہر عمل کی بنیاد ہے، تو چند ایک باتیں میں یہاں ذکر کرتا ہوں دلائل کے ساتھ، میں اسکرین بھی ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے کہ ہماری جو صلاح فلاح ہے دنیا کی اور آخرت کی، یہ اسی عقیدہ کے اوپر موقوف ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ اللہ رب العزت کی کتاب کی مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، تو وہ ہماری دنیا اور آخرت کی جو صلاح ہے اسی پر موقوف ہے۔ جس طرح سورۃ الاعراف کے اندر آیا نمبر 96 میں
اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، یعنی عمل صالح کریں، اللہ کا خوف پیدا کر لیں، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمین کی برکات ان پر ہم کھول دیں گے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا اور ہم نے ان کو انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے آ پکڑا۔ تو یہ دلیل ہے کہ عقیدہ اور عمل کا صحیح ہونا یہ دنیا اور آخرت کی صلاح فلاح کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب ایمان لیں اور تقوی اختیار کریں، مطلب ایمان مسلمان ہو جائیں، اور تو ان کے ہم سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کو نعمتوں والی جنات میں داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر وہ تورات کے جو مضمون ہے یعنی توحید کا مضمون اور انجیل کا جو توحید کا مضمون ہے اس پر قائم ہو جائیں، اور وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک کی صورت کے اندر، اس کو وہ قائم کر لیں، اس کے پیغام کو اپنا لیں، یعنی موحد بن جائیں اور اسلام قبول کر لیں، تو لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو وہ اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی کھائیں گے، یعنی ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ آخرت کی بہتری کی بات اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں کر دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان، یعنی صحیح ایمان جس کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں، وہ موحد بن جائے، صحیح العمل سنی بن جائے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دے گا۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس یہ عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پیغام سے اعراض برتتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے پھر خبردار کیا ہے، اور اس کی تنگی معیشت جس طرح کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورۃ طٰہٰ یعنی میں خیال 70ویں پارے کا آخر ہے، 16ویں 17ویں پارے کا 124 نمبر آیا ہے۔ 124 نمبر آیت میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، ذکر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں، سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، جو اس سے اعراض برتتا ہے، فاسد العقیدہ بن جاتا ہے، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کی معیشت کو، اب معیشت زنقا کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، مختلف تفاسیر اس کی گئی ہیں۔ ایک تو تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا، گزران کو تنگ کر دے گا۔ گزران کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں دے گا، گزران کو تنگ کرنے کا مطلب حیات طیبہ اس کو اللہ تعالیٰ نصیب نہیں کرے گا۔ لَنُحْيِيَنَّهُ حیات طیبہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ ان کو حیات طیبہ نصیب فرماتا ہے، تو حیات طیبہ سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کو معیشت زنقہ ملتی ہے، تنگ معیشت، بری بری زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ بری زندگی دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص جو دنیا کی ناز و نعمتوں میں ہے لیکن آخرت کی تیاری سے وہ بالکل اس کا ہاتھ تنگ ہے، تو اس کی معیشت یقیناً تنگ ہے، کیونکہ وہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، وہ مزے جو ہیں وہ اس کے لیے سرمدی بننے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے مزے اس کے لیے سرمدی تب بنیں گے جب وہ دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کی تلاش کے اندر خرچ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو صحت دی ہے تو اپنی صحت کو آخرت کی نعمت حاصل کرنے کے لیے لگاتا ہے، تو اس کے لیے حیات طیبہ ہے، اس کے لیے صحت طیبہ ہے۔
اگر وہی صحت تو وہ دوسروں پر ظلم ڈھانے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ تکبر اور اللہ کے ذکر سے اعراض کے اندر لگا دیتا ہے، تو یہ اس کی تنگی معیشت ہے، تنگی صحت ہے، اس کی صحت کا ناجائز استعمال ہے۔ تو ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تنگ گزران دیتا ہے۔ دوسری یہ ہے برزخ کے اندر، یعنی قبر، دوسرے لفظوں میں قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تنگ معیشت دیتا ہے، اور اس کے لیے صحیح تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر سے دنیا میں راز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی گزران نہ پائیدار اور نہ نہ گفتہ بھی کر دیتا ہے، اور قبر کے اندر بھی اس کو تنگی معیشت یعنی عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ دو چار کرتا ہے۔ اور آگے وہ نحشرہ یوم القیامت اعما، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اعما والا حشر کرے گا، اور ہم اس کو اعما یعنی اندھا کر کے اٹھا دیں گے۔ تو یہ قیامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا اس کی دنیا بھی خراب، اس کی قبر بھی خراب، اور اس کی آخرت بھی خراب، جو اللہ کے ذکر سے، جو کہ ذکر سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا قیام۔ اگر اس کو کوئی نظر انداز کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ پہلا ذکر ہر نبی کا جو کہہ لیں کہ مشترکہ ذکر ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، ٹھیک ہے؟ ایک اور آیت جو اس چیز کو بڑی بہترین انداز میں، بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ اگر کسی شخص نے، یہ آیت اور پچھلی آیات کی یہ دلیل ہے کہ اگر کسی نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ کامیابی اس کو ایمان کے ساتھ ملے گی، عمل صالح کے ساتھ ملے گی، اور اگر کوئی اس سے اعراض کرے گا اور نافرمانی کرے گا، تو اس کو دنیا اور آخرت جو ہے نا اس کے اندر خرابی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورا آیا نمبر 30 میں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، اب یہ مصیبت دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے، دنیا اور آخرت میں جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے اپنے ہی کرتوت ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی درگزر کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ دنیا اور آخرت کی ناکامی کی وجہ انسان کی اپنی کہہ لیں کہ بدعقیدگی ہے۔ تو اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا، تو وہ یقیناً حیات طیبہ کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قوم کا، ایک بستی کا حال بیان کیا۔ سورہ نحل آیا نمبر 112، ساتھ ساتھ اگر آپ نوٹ کرتے جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر ویسے ہی ملاحظہ کرنا ہے تو الگ بات ہے۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے کہ جو آمینتاً مطمئنتاً، جو بے خوف تھی، امن والی تھی، مطمئنتاً اور ہر اعتبار سے اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کو کھلم کھلا رزق آتا تھا، یعنی ان کو معیشت ان کی بڑی سٹرونگ تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ بڑی ناز و نعمت کے اندر وہ بستی بستی تھی، فکفرت بانعم اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے ناقدری کی۔ سب سے پہلی جو ناقدری ہوتی ہے، جس سے اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے، وہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اللہ کے رب العزت کی نافذ کردہ جو توحید ہے، توحید کی جو دعوت ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنا، جس نے اس کی ناقدری کر دی تو فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَبِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
ایک تو بھوک اور افلاس کا لباس اپنا دیا، دوسرا خوف کے اندر مبتلا کر دیا، یعنی ان کو ہر وقت خوف، فلاں کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، یعنی معیشت کی تنگی اور دشمن کا خوف، یہ دو ایسے عذاب ہیں جو اللہ رب العزت ایسی قوم کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مجھے یاد آئی، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں، مستدرک کی ایک حدیث اسی سے مجھے یاد آئی، بڑی ہی ہلا دینے والی حدیث ہے، مستدرک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، اس کی سند بھی حسن ہے۔ کیا ہو گیا؟ جی، یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن فنزل فیکم اعوذ باللہ ان تدرکوہن، یعنی پانچ طرح کے حالات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جو ہمارا مقصود ہے، جی یہ دیکھیں، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، کہ جو قوم اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول کا عہد توڑ دیتی ہے، عہد جانتے ہیں آپ، ایک تو ہے کہ آپس کے وعدے، عہد و پیما ہوتا ہے، جو یہ بھی اللہ کا ہی وعدہ ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی قوم کے ساتھ موعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام ہم نہیں کریں گے، تو اور یہ بھی اللہ کا اس کے اوپر نام لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ہی وعدہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو امور اللہ اور اللہ کے رسول نے نافذ کیے ہیں، ان امور کو اپنی ریاست کے اندر کوئی توڑ دیتا ہے، ہاں، توحید سب سے بڑا امر ہے کہ توحید کا غلبہ اور توحید کا نفاذ، اگر کوئی اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کا قیام نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے، اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ سلط علیہم عدوہم من غیرہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر باہر کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، من غیرہم جو باہر کا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوتا، ان مسلمانوں پر ان کا باہر کا دشمن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اگلی بات بڑی خطرناک ہے، وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ، اب اس کو آپ اگر اپنے اپنے ملک کے حالات پر منطبق کریں تو بالکل فٹ بیٹھتی ہے، وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ جو باہر بیٹھے ہمارے دشمن ہیں وہ پکڑ لیں گے، یعنی کنٹرول کر لیں گے، بعض ما کان فی ایدیہم، بعض امور اپنے کنٹرول میں لے لیں گے کہ جو مسلمانوں کے اپنے ہاتھ کی ہے، یعنی مسلمانوں کے جو اپنی ملکیت جو چیزیں ہیں، ملکیت والی چیزیں ہیں، اس پر وہ باہر کے لوگ بیٹھ کر کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہوں گے وہ۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جو توحید کا قیام نہیں کرتا، توحید کو قائم نہیں کرتا، اس ریاست کا، اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے ان کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا، کہ دنیا کے ان کو اپنے قائم رہنے کا خوف رہ جاتا ہے، بے نام و نشاں ہو جانے کا خوف ہو جاتا ہے، اور پھر بھوک اور افلاس اور بے روزگاری، یہ تو ہمارے اندر عام ہی ہے نا، یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل وہی حالات جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیے تھے، وہی ہمارے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ اپنی ہماری کرتوت۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے
کہ اچھا یہ حدیث نمبر پوچھا گیا ہے، المستدرک علی الصحیحین، جی حدیث نمبر ہے جی یہ جلد 4 ہے، صفحہ 582 ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 8623، 8623 نمبر حدیث ہے، اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ خرابی کرنے، دین کے اندر تباہی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آ، اپنی سزا نازل کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو یقینی ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین کو قائم کرتا ہے، عقیدے پر قائم رہتا ہے، اس کے قیام کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، بلکہ بحیثیت مجموعی وہ کامیاب، انفرادی طور پر بسا اوقات دنیا کے اندر تنگی ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ قوم ہمیشہ فلاح اور کامیاب ہو جاتی ہے، کہ جو قوم اپنے ریاست کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر توحید کا قیام کرتی ہے۔ تو ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر توحید کی دعوت کو عام کریں، توحید کا قیام کرنے کی کوشش کریں، اور یہ قیام تلوار کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ سب سے پہلے دعوت کے ساتھ ہوگا۔ تلوار کی باتیں بڑی بات کی آتی ہیں، ابھی ہم جو گزر رہے ہیں یہ مکی دور سے گزر رہے ہیں، مدنی دور تو بڑے بعد کی بات ہے، جب ہم اپنی ریاست قائم کر لیں گے نا، پوری ریاست، ریاست یاد رکھیں کہ ریاست صرف اور صرف افراد سے قائم نہیں ہوتی، کھوکھلے افراد سے، ریاست ہوتی ہے ایک نظریے سے قائم۔ وہ نظریہ اگر چند افراد بھی لے کر کھڑے ہو جائیں نا، یعنی وہ کھڑے کس طرح ہوں گے، وہ کوئی جماعت بنانے سے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ اویئرنس سے، دعوت سے، تبلیغ سے، اور اشاعت سے، ہر طرح کا جو بھی سلسلہ تبلیغ ہے، دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس کو اختیار کر کے وہ انشاءاللہ قیام ہوگا آہستہ آہستہ ایک وقت کے بعد۔ لیکن ہماری ڈائریکشن بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ہم ایک رات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، یہ انتہائی ضروری امر ہے، انتہائی جو ہے نا ہماری کامیابی کے لیے یہ بہت ہی بنیادی ذریعہ ہے۔ اگلی بات کہ جو شخص، اب اس کی یہ برکت دیکھیں کہ عقیدہ توحید کے ساتھ، جو عقیدہ توحید رکھ کے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، اور اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کے ساتھ اللہ کی پہچان کرتا ہے، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے دور رکھتا ہے، وہ شرک سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کو اللہ کی معرفت ہو گئی اور اللہ کی صحیح پہچان ہو گئی، تو وہ کبھی بھی شرک، اللہ کے ساتھ ساچی اور پارٹنر بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو توحید کا قیام اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، یہ ایک طرح کا لوگوں کو شرک سے بچانا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس قوم کے اندر شرک آ جاتا ہے، اس کا عمل کوئی بھی قبول نہیں ہوتا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا ہے نا، اس کا اوپر جنت اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ اب آیا نمبر اس کی کیا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک کیا، اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ شرک سے بچاؤ کا واحد حل اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت ہے۔ اگر کوئی اللہ کو صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے، وہ شرک سے محفوظ رہتا ہے، وہ دور رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو قوم، یعنی ہمیشہ شرک اس قوم کے اندر اس وقت آئے گا جب وہ توحید کو سیکھنے کے اندر سستی کا شکار ہوں گے۔ جو قوم، جو قبیلہ، جو معاشرہ توحید کو سیکھنے کے اندر رغبت رکھے گا، توحید کے علم اور اللہ رب العزت کی معرفت کے اندر رغبت رکھے گا، اس کی نسلیں، یعنی جب تک وہ نسلیں اس توحید کو سیکھنے کے اندر
رغبت رکھتی رہیں گی، اس کی وہ معاشرہ جو ہے نا شرک سے دور رہے گا۔ جو معاشرہ پھر شرک توحید کو سیکھنے کے اندر، اللہ کی معرفت کے اندر رغبت رکھنا چھوڑ دے گا، ایک وقت کے بعد اس قوم، اس معاشرے کے اندر شرک گھر آئے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ عقیدہ توحید سیکھا بھی جائے، اس کو نشر بھی کیا جائے۔ اگلی بات، ایک انتہائی ضروری چیز جو تھوڑی مشکل بھی ہے، آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کہ یہ جو اسماء و صفات کی توحید ہے نا، اسماء و صفات یعنی اللہ کی اسماء اور صفات کو جاننا، دراصل اس کا بڑا گہرا تعلق ہے یہ کونی، جو قدری اور کونی اللہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو اللہ کی اسماء و صفات کی حقیقت کا علم ہوگا نا، کہ اس کی حقیقت اور غایت کیا ہے، تو اس کے لیے بہت سے امور کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سے لوگ تقدیر کے معاملات کے اندر اور دنیا کے یعنی رد و بدل کے اندر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص اسماء و صفات، اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے نا، اس میں اللہ کو اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیتا ہے، تو وہ اللہ کی جو حکمتیں اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اور معاشرے کے اندر جو رونما ہونے والی اللہ رب العزت کی پر حکمت چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان کے لیے بہتر ہیں یا نہ بہتر ہیں، اس کو سمجھنا انسان کے لیے آسان ہے۔ مثال کے طور پر، اب اگر ساری کائنات اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو جائے، ساری کائنات، اب یہ عام طور پہ آپ جانتے ہیں نا کہ ملحدین کی طرف سے یہ ایک اعتراض آتا ہے، جی اگر جی اللہ تعالیٰ نے یہ توحید ہی کی طرف دعوت دینی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی موحد بنا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو موحد نہیں بنایا، اس کے اندر تو کئی حکمتیں ہیں، کچھ ہمارے علم میں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو اسماء و صفات کا صحیح طور پر علم ہوگا، تو اس کے لیے اس طرح کے اشکالات اور معاملات ہیں نا، اس کو سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی سارے کے سارے لوگ فرما بردار بن جائیں، اور سارے کے سارے اللہ رب العزت کے عبادت گزار بن جائیں، یعنی کوئی گناہ نہ کرے، تو بہت سی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں کہ جو معطل ہو کے رہ جائیں۔ مثال، اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے صفت عفو، معاف کرنا، اب معاف کس کو کیا جاتا ہے؟ گناہ گار کو، جس نے پہلے کوئی غلطی کی ہو۔ اب جو صفت عفو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس طرح صفت مغفرہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس طرح وَيَغْفِرُ اللہ، اللہ جو معاف کرتا ہے، غفران تو ہوتی ہے پیچھے کم از کم مکرو فیل ہو تو اس کے اوپر غفران ہوتی ہے، حرام نہ بھی ہو، مکرو فیل ہو کم از کم ہو، یا شان اس شخصیت کے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، جس کی اس کے لیے غفران کا اعلان ہو رہا ہے، اس کی شخصیت کے شایان شان کوئی ایسا، شایان شان کوئی جو فعل تھا اس کے منافی کوئی عمل ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی غضب غفران آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عفو ہے، صفت غفران ہے، صفت صفح ہے، یعنی صفح کا مطلب انہیں معاف کر دینا، صفائی کر دینا۔ اس طرح صفت تجاوز ہے، اس طرح صفت انتقام ہے، صفت عز ہے، صفت قہر ہے، عدل اور حکمت، یہ ساری جو صفات ہیں یہ معطل ہو کے رہ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ان صفات کی حقیقت کو جانتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکمت سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو معافی کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو قہر کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب کا اعلان ہے، جو انتقام کا اعلان ہے، اس کے پیچھے اس کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو جس گناہ گار کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عفو کے ذریعے، صفت غفران کے ذریعے، صف کے ذریعے، صفت تجاوز کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لینا ہے، تو صفت انتقام کے ذریعے، اس طرح صفت قہر کے ذریعے، اور اس کے اندر بھی پھر صفت عدل کے ذریعے، صفت حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے۔ تو گویا یعنی اگر اللہ تعالیٰ
یعنی ایک ہی طرح کا سارے کے ساتھ معاملہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ایسی تھی کہ جو معطل ہو جاتی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر جو چیزیں جو اللہ کی صفات ہیں ان کی کہہ لیں شاہکار ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو رونما ہوتی ہیں اللہ کی حکمت کے تحت. تو یہ چیز اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو فبیہا، نہیں آئی تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. اچھا، یہ جو عقیدہ ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ دین کی اساس ہے. دین کی اساس ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر جس طرح کے یعنی کسی کے اندر عقیدہ سالم نہیں ہے تو اس کو کسی دین کا اعتبار نہیں. اللہ تعالیٰ اس دین کا کوئی اعتبار نہیں کرتا جس کے اندر عقیدہ سالم نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ الزمر کے اندر. سورۃ الزمر آیا نمبر 65، 65 نمبر آیت ہے. مشہور آیت ہے، پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کر دی تھی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو ہم اللہ تعالیٰ آپ کا لازمی طور پر عمل جو ہے نا وہ ضائع کر دے گا، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ تعلیق بالمحال ہے. بالفرض آپ شرک کرتے تو آپ کا بھی یہ ہوتا. تو جو غیر نبی شرک اگر کرے تو پھر اس کا تو کیا ہی حال ہوگا، وہ کس بات کی مولی ہے. جب نبی بھی شرک کریں تو ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سلوک کرے گا بالفرض. اس طرح اور بھی آیات ہیں، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. یہ صورت غالباً الاعراف کی آیت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جو توحید یہ اساس ہے انسان کی نجات کے لیے، انسان کی دین کے قائم ہونے کے لیے، دین کے باقی رہنے کے لیے یہ بنیاد ہے. اگر کسی کا دین باقی رکھنے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے محفوظ رہے، عقیدہ توحید پر قائم رہے. اسی طرح اور بھی آیات ہیں جس طرح آپ نے سنا ہوا ہے سورت الذاریات کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ دلیل ہے کہ یہ جو کونی اللہ کا نظام چل رہا ہے، یہ جو کائنات چل رہی ہے، اس کا اصل میجر مقصد یہ ہے کہ جنوں انس کا جو یہ جو تخلیق ہے اس کا مقصد ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. الا لیعبدون، تاکہ لوگ میری عبادت کریں. مطلب عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز توحید ہے، عقیدہ توحید ہے. تو وہ عبادت سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا ہے. یعنی عبادت کا جو طور طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر رواج رکھا ہے اس کا یعنی اس کو ادا کیا جائے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو پچھلی آپ نے پیچھے پڑھا تھا اسی کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے یہ آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور امن، یہ اس کا مدار کس پر ہے کہ لوگ ایمان لیں اور اپنے عمل کے ساتھ شرک نہ ملائیں. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورت الانعام آیا نمبر 82. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دنیا اور آخرت میں امن انہی کو ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے. ٹھیک ہے، یعنی شرک، ظلم سے مراد ان شرک لظلم عظیم. جب یہ آیا نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو اینا لم یظلم، کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، مطلب گناہ نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ والا ہے، ظلم مراد ہے کہ جو العبد الصالح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سورت
سورۃ لقمان کے اندر یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اولئک لہم الامن وهم مہتدون، امن امن اور سلامتی انہی کے لیے ہے کہ جو عقیدہ توحید پر قائم ہے، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملنے نہیں دیتے۔ تو یہ عقیدہ توحید کی ضرورت اور اہمیت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ ایک آیا ہے شہید اللہ انہ، یہ اہل علم کی فضیلت پر بین دلیل ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی گواہی خود دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے اپنے قرآن، اپنی منزل کتابوں کے ذریعے، والملائکہ اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے، انصاف پر قائم جو علم والے لوگ ہیں، وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی گواہی کے لیے اہل علم کا یہاں تذکرہ کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی آپ پر حکمت نشان نکالتے رہیں تو وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ سے آیا، اہل علم اس کو علماء کی فضیلت کے اندر اور عقیدہ توحید پر قائم اور عقیدہ توحید کی معرفت رکھنے والے علماء کی فضیلت کے اندر اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر سارے کے سارے انسانوں کو خسارے کا ذکر کیا کہ سارے خسارے کے اندر اب اس خسارے سے بچنے والے وہ کون کون ہے؟ استثناء ہے۔ اب جو جتنا زیادہ ان استثناؤں کے اندر کامل ہوگا اتنا زیادہ وہ خسارے سے بچ جائے گا، باقی ہے سارے کے سارے خسارے کے اندر۔ یعنی اگر اس کو آپ بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھیں نا تو یہ سورہ زندگی بدلنے والی ہے۔ ان الانسان، آپ جانتے ہی ہیں کہ الف لام اس میں استغراق کا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت اس کے اندر شامل ہے۔ لفی خسر، بہت بڑے خسارے کے اندر، یہ تنوین تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، بہت بڑا خسارہ، اور یہ عموم کے ساتھ ذکر کیا ہے، لفی الخسر نہیں کہا، لفی خسر، یعنی عمومی خسارہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ اس سے بچاؤ ان لوگوں کو ہے، ایک، دو، تین اور چار، یہ چار استثناءات ہیں۔ اب جو ان استثناءات کے اندر جتنا زیادہ کامل ہوگا اس کو اتنا کم خسارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس کے ان استثناءات کے اندر جتنی زیادہ کمزوری ہوگی اس کا خسارہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ باقی بنیادی طور پر انسان جو ہے نا وہ خسارے کے اندر ہی ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان، جس نے ایمان کے اندر جتنی زیادہ مضبوطی حاصل کی اتنا وہ اتنے پرسنٹ وہ خسارے سے محفوظ رہا۔ اس کے بعد عمل صالح آ جاتا ہے۔ عمل صالح جس کا ہوا، ویسے تو ایمان کے اندر وہ داخل ہے لیکن اس کو جدا اس لیے ذکر کیا جس کو عطف الخاص علی العام، ٹھیک ہے، عطف العام علی الخاص اور عطف الخاص علی العام، یہ ایک معروف اصطلاح ہے کہ اس کا ہی جز ہے ایمان، لیکن کچھ اس کو اہمیت دینے کے لیے کسی حکمت کے تحت عامل الصالحات، صالحات جو کرتا ہے، اب جو کتنا زیادہ صالحات کرے گا اتنا زیادہ اپنے خسارے کو کم کرتا جائے گا۔ اگلی بات آتی ہے وتواصوا بالحق، یہ بھی عمل صالحات میں سے ہے لیکن اس کو بھی الگ سے ذکر کر دیا۔ اس طرح وتواصوا بالصبر، یہ بھی عمل صالح ہے لیکن اس کو بھی الگ سے ذکر کر دیا۔ یعنی یہ ہے حقیقت کے اندر سارے ہی ایمان کے اندر شامل، لیکن ایمان کو الگ ذکر کر دیا، اور پھر اس کا تعلق انسان کے ایک زائد اعمال کے ساتھ ہے جس کے اندر ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے اور اپنے خسارے کو کم کرنے کا ذکر ہے۔ پھر اس کو سیکھنے کے بعد، اس ایمان کو، عقیدے کو سیکھنے کے بعد، عمل کو سیکھنے کے بعد، سننا کو سیکھنے کے بعد اگلا پھر فرض عائد ہوتا ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرنا، وصیت کرنا، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو، پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، پھر بڑھتے بڑھتے جہاں تک رسائی انسان کی ہوتی ہے وہاں تک اس کو حق کی تبلیغ کرنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب
جس نے حق کی تبلیغ و فریضہ بھی حتی المقدور اس نے ادا کر دیا، اس نے اپنے خسارے کو اور کم کر لیا۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ اس راہ پر نکلتے ہوئے جب کوئی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں تو اس پہ پھر باہم صبر و تحمل کی تلقین کرنا، کسی کو مصیبت آتی ہے خود بھی صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کہ وتواصوا بالحق، یعنی اپنے آپ کو تبلیغ کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو اس میں تو کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگلوں کو تبلیغ بھی کرنی، یہ بھی ایک الگ ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اپنے اوپر تو انسان نے نافذ کر لیا نا، اب اس نے کتنا نافذ کیا ہے میں نے، اور اپنے اوپر کتنا اس کو لاگو کیا ہے، جتنا میں نے لاگو کیا ہوگا اتنا میں خسارے سے بچ جاؤں گا۔ اگلا ہے وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کرنے میں نے کتنی تبلیغ کی ہے، یہ میرے حالات اور میری استطاعت کے مطابق ہے، میں جتنا اپنا خسارہ کم کر لوں اتنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر خود تو کرنا ہی کرنا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، دوسروں کو بھی صبر کے لیے ابھارنا ہے، دوسروں کے لیے بھی سامان پیدا کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر قائم بھی رہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، میں اگر وہ نکال سکوں، یہ جو کچھ تحریکیں ہوتی ہیں نا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام قائم کریں گے، وہ کریں گے، وہ اپنے اوپر وہ اسلام لاگو نہیں کر سکتے۔ چار بندوں کو اکٹھا کر کے اپنی ایک جماعت بنا کے اس کی کچھ چاہے اس میں مشرک داخل ہو جائے، چاہے اس میں کوئی، اور اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی ہے، یا یہ جماعت فلاں ہے، یا جماعت فلاں ہے۔ عقیم دولت الاسلامی فی قلوبکم، اس طرح کی کوئی، ہاں جی، یہ البانی رحمہ اللہ نے کسی داعی کا یہ قول نقل کیا ہے، قال احد الدعاة الاسلامیین اليوم، یعنی موجودہ کوئی ایک دائی نے یہ بات کہی ہے کہ اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم، یہ جو تم شروع کرتے ہو جی، ہم یہ جماعتیں بنا کے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اس سے کہتے قائم نہیں ہوتی دولت اسلام، اسلامی حکومت۔ کہتے ہیں پہلے اپنے دلوں کے اندر حکومت قائم کرو اسلام کی، مطلب کہ اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے عمل کو درست کرو۔ جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر کے کامیاب، تقم لکم فی ارضکم، تو تمہارے زمین پر بھی وہ ریاست قائم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہذا کلام جمیل جدا، ٹھیک ہے، ولیکن اجمل منہ العمل به، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ اقیم دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم۔ تو بہرحال ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم عقیدہ کے اندر کتنی زیادہ معرفت حاصل کریں، ہم عقیدہ کو سیکھ لیں اور اس کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے معرفت حاصل کر لیں، اور پھر اس کو ازبر کرنے کے بعد اس کی دعوت دیں، عمل حتی المقدور کر کے اس کی پھر دعوت دیں، اور جتنی زیادہ ہو سکے اپنی کولیگس کو دعوت دیں، اپنے ارد گرد دیکھیں معاشرے کے اندر، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، یعنی وہ ایک دعوت دیں، اس سے ہماری بھی مضبوطی ہوگی اور اگلے افراد کی بھی مضبوطی ہوگی، اور زمین سے شرک کا کی جڑیں کٹیں گی۔ تو اس میں ظاہر ہے اس فیلڈ کے اندر مشکلات پریشانیاں آئیں گی، اس میں معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں کبھی، تو وہ صبر کے ساتھ، پھر وتواصوا بالصبر کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنا ہے۔ جی یہاں تک جو ہماری بات ہو چکی ہے، اس میں کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ذکر کریں جی، اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ شیخ محترم، یہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے قول نقل کیا ہے، اگر ذرا وہ دوبارہ دکھا دے، میں لکھ رہا ہوں تو وہ ہاں جی، ایک دو لفظ رہ گئے۔ یہ کئی ایک کتابوں کے انہوں نے ذکر کیا ہے، ویسے ادھر جو ہمارے پاس نکلا ہے نا جی، یہ ایک ادھر بھی میرا خیال شاید ہو، ہاں، یہ کتاب ہے فتنۃ التکفیر، اس کے اندر بھی آیا ہے، اس کی صفحہ 13 پر کہتے وہ ختامن
अकूलु हुनाका कलिमतुन लिअहदि दुआत कुन्तु अतमन्ना मिन अतबाइही अन यल्तज़िमूहा व अन युहक्किकूहा वहिय अकीमु दौलतल इस्लाम फी कुलूबिकुम तकुम लकुम अला अर्दिकुम। ये एक सफ़ा फितनत तकफीर, एक छोटा सा रिसाला इनका है। ठीक है, इसके अलावा ये सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा, सिलसिला अल अहादीस अल ज़ईफ़ा, इसके मुकदमा के अंदर भी शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको जिक्र किया है सफ़ा 2 पर। ये शेख तो यही वाला। जी एक मिनट बस यहाँ। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी, किसी की और कोई बात जी, कोई हवाला पीछे रह गया हो तो वो दोबारा जिक्र किया जा सकता है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग से भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जी, स्टार्ट करें जी आगे। जी, आगे जी हमारा जो टॉपिक अकीदतु अहली सुन्नति वल जमाआ, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत, क्या होता है अहलुस सुन्ना वल जमाआ, क्या होता है, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत, थोड़ी तो शायद ज़्यादा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे इसको थोड़ा करने की। सबसे पहले जी अकीदा, ये जो हमारा, तो अकीदा इसको ज़रा नोट करते जाएं। वैसे तो लुग़वी एतबार से हम जाते हैं कि ये अक़द से माखूज है, आइन क़ाफ दाल, अकीदा अक़द से माखूज है, तो जिसका मतलब होता है गांठ लगाना या बल देना, यानी ये खोलने की जिद है, ठीक है, बांधना किसी चीज को। तो चूंकि अकीदा इंसान उसके साथ अपने दिल के साथ उसको बांध लेता है, इस वजह से इसको अकीदा कहते हैं। इस्तिलाह के अंदर अकीदा, इसके इस्तिलाह के अंदर, यानी इस्तिलाही तौर पर जो अकीदा का लफज है, तो एक तो इसका कह लें आप, ये होता है, मैं आपको इसका लिखवाऊं। अकीदा इस्तिलाह के अंदर कहते हैं कि अ, इंसान जिस भी चीज को दीन बनाता है, ठीक है, जिस भी चीज को इंसान दीन बनाता है और बगैर शक व शुबे के उसको इख्तियार करता है, बगैर शक शुबे के उसको इख्तियार करता है, उसको अकीदा कहते हैं। अब वो जिस चीज को इख्तियार करता है वो सही भी हो सकता है शरा की नज़र में, और गलत भी हो सकता है। यानी अगर एक मुशरिक है जिसका वो नजरिया है, मुशरिक का जो नजरिया, उसको भी अकीदा ही कहेंगे। मुशरिक का ये अकीदा है, यानी जिसको वो दिलो जान से बगैर शक व शुबे के इख्तियार करता है, उसको अकीदा कहते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ठीक है, आगे अल अकीदतुल इस्लामिया जो होता है वो अलग बात है। फिलहाल लफ्ज़ी अकीदा की बात हो रही है। अकीदा किसको कहते हैं कि जिस चीज़ को इंसान दीन बनाता है, इख्तियार करता है बगैर शक व शुबे के, चाहे वो चीज़ सही हो या गलत हो। अब आगे आता है जी, ये तो है अकीदा। अब इस पर हम मजीद कुछ बात करेंगे कि अकीदा के मुतबादिल लफ्ज़ कौन कौन से होते हैं, इसकी असल क्या है, ये मुझे गालबन हम कल के लेक्चर में ही ये जिक्र कर पाएंगे। जरा मुझे याद भी करवाइएगा कल कि अकीदा का लफ्ज़
یہ ہمارے جو عقیدہ جو دین کے اوپر کس طرح بولا گیا اور اس کے متبادل الفاظ کون کون سے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگلا ہے اہل السنت والجماع، اہل السنہ، عقیدت اہل السنہ۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سننا کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سننا لغت کے اعتبار سے السنہ، آپ جانتے ہیں ایک راستے کو، الطریقہ، السیرہ، السیرہ الطریقہ، راستے کو کہتے ہیں، چاہے وہ راستہ صحیح ہو یا غلط ہو، یعنی پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، دونوں پر جو ہے نا لفظ السنہ کا بول دیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک، صحیح مسلم کی حدیث نمبر بھی میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں، 1017 نمبر۔ جی یہ دیکھیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها۔ اب سنتن حسنتن مطلب کیا ہے؟ یعنی طریقتن حسنتن، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا۔ اب یہ سنتن کا لفظ حسنتن کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے، اور آگے وہ من سن فی الاسلامی سنتن سیئتن، یعنی لغت کے اعتبار سے جو ہے نا سننا کا لفظ یہ طریقے کے اوپر بولا جاتا ہے، ایک راستے کے اوپر بولا جاتا ہے، کہ چاہے وہ اچھا طریقہ ہو، اچھا راستہ ہو، یا وہ برا راستہ ہو، دونوں پر بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم میں 1017 نمبر حدیث ہے، یہ اس کی دلیل۔ یہ قاضی ایاز کی ایک کتاب ہے جی، مشارق الانوار، مشارق الانوار علی سیاح الاثار۔ یہ قاضی ایاز یہ مالکی ہیں، ان کی صحیح مسلم کی شرح بھی ہے، 544 کے اندر ان کی وفات ہے، ان کا ہم یہ قول لکھنے لگے ہیں۔ جی کہتے وہ وسانن الطریقی نہجہ، یعنی یہ جو راستے کا سنن یعنی نہجو، اس سے مراد ہے اس کی سمت، اس کا طرف، ویقال سننہ، سننہ بضمہما، سننہ بضمہما، وسننہ بفتح السین، یہ سارا۔ وکان ھذا جمع سنہ، یہ سنہ کی جمع ہے سنن، وہی یہ طریقۃ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ طریقہ، ٹھیک ہے؟ قولہ وہی فہیت سنہ، سنہ کا مطلب کہتے ہیں ای الطریقۃ التی سنھا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع سنہ ہے سنن، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ راستہ۔ یہ قاضی ایاز مشارق الانوار، جلد دوم، صفحہ 223، یہ بہت بڑے عالم تھے، مالکی المذہب تھے۔ بہرحال یہ تو ہے لغوی اعتبار سے، اب اصطلاحی اعتبار سے جو سنہ کا لفظ ہے
یہ ابھی میں السنہ کی طرف آ رہا ہوں، اہل السنہ کی طرف ابھی نہیں آیا۔ سنہ کا لفظ، یہ اگر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو یہ اس کے اطلاقات سنہ کے اصطلاحی اعتبار سے یہ ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے کئی ایک معنی کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی جو محدثین کے نزدیک ہے، محدثین وغیرہ کے نزدیک جو معنی استعمال ہوتا ہے وہ سنت سے مراد لیتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و معصور اقوال و فعال ہیں، آپ کی تقریرات ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں سنت، ٹھیک ہے، جس کو ہم حدیث، جس کی حدیث کے ہم معنی ہے، دوسرے لفظوں میں کہ سنت کا لفظ یہ حدیث کے ہم معنی ہے اصطلاحاً محدثین کی نزدیک، محدثین وغیرہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فعال وغیرہ یہ جو ہے نا سنت ہے۔ جس طرح آ، علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہی تعریف نقل کی ہے سننا کی۔ یہ محدثین کے نزدیک ان کا کیا معنی ہے؟ جی، فتح الباری جلد 13 صفحہ 245، یہ فتح الباری آپ جانتے ہیں 13 جلدوں کی یہ کتاب ہے، اور اس کا تعارف تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہمارے پچھلے سیمسٹر کے کورس کے اندر یہ شامل تھی۔ اس میں یہ سنہ کی بحث کرتے ہوئے، یعنی یہ تو ہے نا کتاب و سنہ، جس کو ہم قرآن و حدیث کہتے ہیں، تو یہ قرآن والمراد بالکتابی القرآن المطابق بتلاوتی، اسے کہتے ہیں قرآن سے مراد کتاب سے مراد قرآن ہے، اور وہ بس سنتی، اور سنت سے مراد کیا ہے؟ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ و افعالہ و تقریرہ و ما ہم بفعلہ، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کرنے کا ارادہ کیا وہ سارا کچھ بھی اس سنہ کے اندر شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہ حدیث کی ہم معنی ہے۔ والسنۃ فی اصل اللغۃ الطریقۃ، کہتے ہیں وہ فی اصطلاح الاصولیین والمحدثین ما تقدمہ، یہ اصولیوں اور محدثین کی اصطلاح کے اندر اس کی تعریف کہتے گزر چکی ہے، یہ والی ہے تعریف اس کی، یہ سننا۔ آگے فقہا کے نزدیک کیا ہے اس کے بارے میں ہم، اب یہ تو ہو گیا محدثین اور اصولیوں کے نزدیک سننا کا معنی۔ اب ہے فقہا، فقہا کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے؟ فقہا یعنی جو فقہ مرتب کرنے والے علماء ہوتے ہیں، یعنی فقہ کی اصطلاح کے اندر سننا کا لفظ بولا جاتا ہے ما لیسا بواجب، یعنی واجب کے جو واجب چیز نہیں ہوتی نا، جس کو مستحب سنت کہتے ہیں، یعنی جو واجب نہ ہو، جس کا درجہ واجب کا نہ ہو۔ اس طرح علامہ شوکانی، ان کی وفات غالباً 1250 ہے، یہ اپنی کتاب ارشاد الفضول یہ فقہ کی کتاب ہے، اصول فقہ کی ان کی یہ کتاب ہے، اور یہ اس کتاب کے متعلق میں بتاؤں آپ کو کہ یہ یعنی عمدہ کتابوں میں سے ہے۔ اس میں انہوں نے کسی خاص فقہی مذہب کی تقلید میں یہ باتیں نہیں کہیں، بلکہ یہ ایک مجتہد کی حیثیت سے انہوں نے اصول پر نقد اور اصول کے جواب دیے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں جی شاد الفہول کے اندر، اب یہ پیچھے بات چل رہی ہے نا ساری وہی سننا کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ پیچھے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بمعنی سنت لغتاً و شرعاً، یہ ساری بات وہ بھی کر کے نا کہتے ہیں کہ وَأَمَّا فِي عُرْفِ أَهْلِ الْفِقْهِ، اہل فقہ یعنی فقہا کے اصطلاح کے اندر فَإِنَّمَا يُطْلِقُونَهَا عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، تو یہ اس کا استعمال کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو واجب نہ ہو، یعنی واجب کے جس میں واجب، سنت، فرض، واجب، سنت، مکروہ، اس طرح حرام، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جو واجب نہ ہو اس پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح کے اندر۔
ٹھیک ہے، یہ آپ اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، ارشاد الفحول جلد 1 صفحہ 95 کے اندر. یہ فقہ کی کتاب ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں. علامہ شوکانی، محمد بن علی الشوکانی الیمنی، بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے، اس کا جو اگلا استعمال، جو تیسرا استعمال اس کا سننا کے لفظ کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایسا کام کہ جو یعنی شریعت کے اندر جو جائز ہو، یعنی جس کے اوپر دلیل شرعی موجود ہو. ہر وہ کام جس کے اوپر دلیل شرعی موجود ہو اس کو سنت کہہ دیتے ہیں. یعنی ایسا کہہ لیں کہ دین کا ایک جائز امر، چاہے اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہو، چاہے اس کا ثبوت حدیث کے اندر ہو، چاہے اس کا ثبوت اقوال صحابہ میں ہو، چاہے اس کا ثبوت اقوال تابعین میں ہو. یعنی جو شریعت کی نظر میں، شریعت کے اصولوں میں جو چیز جائز ہوگی نا، اس کے اوپر سننا کا لفظ بول دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک اس کا استعمال ہوتا ہے سننا کا. تو علامہ شاطبی یہ فرماتے ہیں، الموافقات ان کی ایک کتاب ہے، الموافقات. یہ بھی بڑے عالم تھے علامہ شاطبی. یہ 790 کے اندر غالباً ان کی وفات ہے. جی 790 کے اندر ان کی وفات ہے. تو یہ فرماتے ہیں الموافقات جلد 4 صفحہ 290 میں. یہ الموافقات ہے، 790 میں ان کی وفات ہے. ابراہیم شاطبی کہتے ہیں وَيُطْلَقُ أَيْضًا، یہ جو لفظ ہے، یطلق ایضاً لفظ سنتی علی ما عمل علیہ الصحابہ. یعنی کہتے ہیں یہ لفظ سننا یہ بولا جاتا ہے اس عمل پر بھی جس پر صحابہ نے عمل کیا، اس پر بھی بولا جاتا ہے. وجید ذالک فی الکتاب او السنتی او لم یوجد. کہتے ہیں خواہ وہ عمل قرآن کے اندر موجود ہو، یا سنت میں موجود ہو، یا دونوں میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ ایک ایسے جائز طریقہ کے اوپر، جیسے ایک جائز عمل کے اوپر بولا جاتا ہے، چاہے اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہو یا حدیث کے اندر موجود ہو، یا کہ وہ صحابہ کا عمل ہو. یعنی صحابہ کا وہ اجتہاد، اجماعی اجتہاد بھی ہو سکتا ہے. اب آگے کہتے ہیں لکونی ہی اتباع لسنت، کیونکہ وہ سنت ہی کی اتباع ہے. لکونی اتباع لسنت، یہ ایک ایسی سنت کی اتباع ہے ثابتت انہم، کہ جو صحابہ کے نزدیک ثابت تھی. یعنی صحابہ نے وہ جو عمل کیا ہے وہ دراصل ایک سنت کی بنیاد پر ہی کیا ہے، لیکن سنت آگے نقل نہیں ہوئی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کئی بار کہ صحابہ کے ایسے اعمال، ایسے عمل کہ جو لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں کیے، بلکہ وہ ان کی ایک اس کے پیچھے ان کے پاس دلیل تھی، لیکن وہ دلیل آگے نقل نہیں کی گئی. صحابہ کا وہ عمل ہم تک پہنچ گیا تو وہ عمل پہنچنا بھی ایک دلیل ہی ہے. تو وہ سنت یعنی وہ دلیل قرآن کی ہوتی تو نقل ہو جاتی، لیکن حدیث کی وہ دلیل ہم تک نقل نہیں ہوئی، لیکن وہ سنت صحابہ کے ذریعے ہم تک وہ چیز پہنچ گئی ہے. اب اجتہادن، یا وہ انہوں نے اجتہادن ایسا عمل کیا، ایسا اجتہاد مجمعن علیہ منہ، جن پر ان کا اجماع ہو چکا تھا، او من خلفائہم، یا ان کے خلفاء کا اجماع ہو چکا تھا. فإن اجماعہم اجماع، کیونکہ ان خلفاء کا اجماع بھی اجماع ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہ اگلی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عمل کہ جو شرع کے اندر جائز ہو، چاہے اس پر صحابہ کا عمل ہو، چاہے قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیل موجود ہو یا نہ ہو، اس پر بھی سنت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. اور اس کی دلیل وہ صحیح حدیث بھی ہے جو سنن نبی داود کے اندر آتی ہے، 4607 حدیث ہے سنن نبی داود اور مسند احمد کے اندر بھی. وہ بھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. سیدنا ارباد بن ساریہ کی وہ جی 4607 نمبر.
4607 نمبر یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ سیدنا ارباد میں یہ تفصیلی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے۔ مسند احمد کا حوالہ اگر آپ نوٹ کریں تو جلد 4 صفحہ 126 ہے، کیونکہ ترمذی کے اندر بھی آتی ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 2676۔ تو اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ان کو وصیتیں کی، اس میں سے ایک یہ تھا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل پر بھی سنت کا لفظ بولا، اور خلفاء راشدین کے عمل پر بھی سنت کا لفظ بولا۔ وتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھامے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنت کا اطلاق ہے یہ صحابہ کے عمل پر بھی ہو جاتا ہے، اور یہ کیا گیا ہے صحابہ کے ایسے متفقہ اجتہاد پر کہ جو شاذ نہیں ہے یا جو مرجوع نہیں ہے، اس پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک جو ہمارا متعلقہ ہے جو سننا کا لفظ، وہ ہوتا ہے کہ جو بدعت کے مقابل ہو، یعنی سنت اور اس کے مد مقابل جو عمل ہوگا وہ بدعت ہوگا، یعنی سنت کے مقابل پر بھی بدعت کا لفظ بول دیا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق، یہ ایک اضافی بات ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے کے مسئلے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق فقہ کے کسی مسئلے کے ساتھ ہو، یعنی جو چیز اہل بدعت کا شعار بن چکی ہو، اس کے متضاد اگر کتاب و سنت میں کوئی چیز ہے تو اس عمل کو، اس فقہی ہو یا اعتقادی مسئلہ ہو، اس کو سننا کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابل کو بدعت کہہ دیا جاتا ہے۔ جو چوتھا اطلاق ہے سننا کا، وہ ہوتا ہے کہ جو بدعت کے مقابل، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہا جاتا ہے نا کہ اب جیسے علامہ شافعی نے فرمایا ہے، جس طرح ہم نے نکالا ہوا تھا پہلے الموافقات، یہ دیکھیں وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي مُقَابِلَةِ الْبِدْعَةِ، اور یہ جو سنت کا لفظ ہے یہ بدعت کے مقابلہ میں بھی بولا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے فلان علی سنت، کہ فلاں شخص سنت پر قائم ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ اذا عامل علی وفق ما عامل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق عمل کرے، آپ کے دی ہوئی تعلیمات کے موافق عمل کرے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت پر قائم ہے۔ کان ذالک مما نص علیہ فی الکتاب اولا، چاہے اس کا کتاب یعنی قرآن کے اندر اس کو، اس عمل کو منصوصا نصاً بیان کیا گیا ہو یا نہ بیان کیا گیا ہو۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے فلان علی بدعت، فلاں بدعت پر قائم ہے، اذا عمل علی خلاف ذالک، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے موافق عمل نہ کرے، اس کے خلاف عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی یعنی بولا جاتا ہے، بدعت کے مقابل بھی بولا جاتا ہے۔ اب یعنی ہمارا جو مدعا ہے وہ، اس جب عقیدہ اہل سنہ والجماعت کہا جاتا ہے تو پھر وہ بدعت کے مقابل جو سنہ ہوتی ہے نا وہ مراد ہوتی ہے۔ ادھر مراد محدثین والی جو سنہ ہے وہ مراد نہیں ہوتی، فقہا والی وہ مراد نہیں ہوتی، اصل ہوتی ہے کہ جو بدعت کے مقابلہ میں جو سنہ کا لفظ ہوتا ہے نا وہ مراد ہوتی ہے۔ اب وہ بدعت کے مقابلے میں جو سنہ بولا جاتا ہے وہ چاہے کسی فقہی مسئلے پر بولا جائے، اب جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے نا تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کیوں ہمارے علماء نے عقیدے کی کتابوں کے اندر مسح الجوربین کا ذکر کیا ہے، یعنی جوربین پر جو مسح ہے اس کا ذکر ہمارے علماء نے کیوں کیا ہے، کیونکہ جو سوری مسح الخفین، موزوں پر مسح کو ذکر کیوں کیا ہے، کیونکہ روافظ جو کہ اہل بدعت کے سرغنہ ہیں، وہ جورب اس پر خفین پر موزوں پر مسح کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کو جائز نہیں سمجھتے، تو اس پر عمل نہ کرنا، یعنی موضوع پر عمل کا مسا کے خلاف عمل کرنا، یہ اہل بدعت کا شعار ہے۔ ٹھیک ہے، جب ان کا شعار بن چکا ہے تو اہل سنہ نے اس کے مقابلہ کے اندر اپنے عقیدے کی کتابوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان اہل بدعت سے الگ تھلگ ہونا اور اہل بدعت کے اس شعار سے جدا کر کے اپنا شعار اختیار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی گویا ایک فقی مسئلے کو ایک عقیدے کے مسئلے کے اندر اس لیے ذکر کر دیا گیا کیونکہ وہ اس عقیدے، اس عمل کے متضاد جو عمل ہے وہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے،
کہ وہ ہمیشہ پاؤں پر جو ہے وہ مسا کرتے ہیں اور موزوں پر مسا کے وہ قائل نہیں ہے. تو اس وجہ سے عقیدے کے عمل مسئلہ کے اندر انہوں نے ذکر کر دیا ہے موزوں پر مسا کرنے کو بھی، کیونکہ موزوں پر مسا کرنا یہ اہل سنہ کا شعار بن چکا ہے. تو اس لیے جو بھی چیز بدعت کے مقابل ہوگی سننا، اس کو اہل سنہ نے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کر دیا ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے کے باب سے ہو، چاہے اس کا تعلق فقہ کے باب سے. اللہ اعلم. یہاں تک کسی کا کچھ سوال ہے تو یہ کر سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال نہیں جی. اب آتا ہے جی اہل سنہ کا لفظ، اہل السنہ. تو اہل السنہ ایک ایسی جماعت کا نام ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے اس کی تاریخ ہم نے بیان نہیں کی اختصار کرتے ہوئے، کہ کس طرح ایک صافی اور یعنی ایک صفیق چشمہ کے اندر یہ لوگ شامل کس طرح ہوئے. یعنی ایک ایسا ملت بیضا لیلھا کا نہاری ہے، جس کا دن اور رات برابر تھے روشنی کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امت کو چھوڑا، اور اس امت کے اندر یہ کالے بادل کیسے آئے اور یہ بدعات کس طرح داخل ہوئی، اس کی ایک مکمل تاریخ ہے جو ہمیں وقت اللہ نے دیا تو ہم انشاءاللہ کل بیان بھی کریں گے. اس میں سے جو ایک اہل السنہ ہے، اہل السنہ تو جو حق پر قائم رہے ہیں اور حق پر قائم ہیں، تو اہل السنہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اہل السنہ کہیں گے اس شخص کو. اہل السنہ کی اصطلاح جب بولی جائے گی تو اس سے مراد وہ شخص ہوگا کہ جو بدعات سے سالم ہو، بدعات سے بچا ہوا ہو، اور عقیدے میں صحیح ہو، یعنی صحیح العقیدہ ہو اور بدعات سے دور ہو. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اہل السنہ ہے. ٹھیک ہے. علامہ سمعانی نے سنی کی ایک تعریف ذکر کیا الانصاب کے اندر، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. الانصاب علامہ سمعانی کی یہ مشہور ترین کتاب ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے. 562 کے دن کی وفات ہے. ٹھیک ہے. یہ جی سنی، سنی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اہل سنہ پر جو قائم ہے اس کو سنی. ان میں سے سنی کسے کہتے ہیں؟ بضم السین والمہملہ وتشدید النون المکسورہ، یہ اس کا اعراب ذکر کیا ہے. کہتے ہیں حاذہ النسبۃ، یہ جو نسبت ہے الی السنۃ التی، یہ اس سنت کی طرف ہوتی ہے التی ہی ضد البدع، جو بدعت کی ضد ہے. یعنی وہ سننا کا لفظ، وہ اصطلاح کے جو بدعت کی ضد ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے سنی کی. ٹھیک ہے. سنی کی بدعت کہتے ہیں ولما کثر اہل البدع، لما کثر اہل البدع، جب اہل بدعت کی کثرت ہوئی نا، ہر رنگ کا اہل بدعتی نکلنے لگا، تو خصو جماعتن یا خصو جماعتن بهذه الانتصاب، تو ایک جماعت کو خاص کر لیا گیا اس نسبت کے ساتھ، یعنی سنی کی نسبت کے ساتھ خاص کر لیا گیا. والمشہور بهذه النسبہ العلا بن عمر السنی، اس طرح کے آگے انہوں نے ذکر کیا. گویا ایسی بدعت سنت کے جو بدعت کی ضد ہے اس کی طرف منسوب شخص کو کیا کہیں گے؟ سنی. اور اب یہ اہل سنہ ہے نا، اس کے بھی مختلف اطلاقات ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھا جائے کہ کس کے مقابل میں بولا جاتا ہے. کئی بار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ
اہل سنہ کا لفظ اہل رفض کے مقابلہ میں بول دیا جاتا ہے، یعنی جو روافظ ہیں اس کے مقابلہ میں سارے کے سارے جو کہ روافظ کے عقائد سے کے مخالف ہیں، ان کے اوپر سنت اہل سنہ کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اہل سنہ کا لفظ انہی پر بولا جاتا ہے کہ جو بالکل صحیح العقیدہ ہیں، یعنی جن کے عقیدے کے اندر نہ عقیدے کے اندر نہ عمل کے اندر کوئی شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ وہ اسماء و صفات کے اندر منحرف ہیں، یعنی خالص عقیدہ اہل سنت پر قائم ہے، اس کو اصلی جو السنہ ہے، اہل سنہ ہے، وہ وہی ہے کہ جو عقیدے کی تمام جزیات کے اندر اہل سنت کے عقیدے پر قائم ہے، وہ اہل سنہ ہے۔ اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ اہل التحویل ہیں، اہل الکلام ہیں، اہل التعطیل ہیں، اور دوسرے لفظوں میں کہ متکلمین ہیں، اور اہل الضلال ہیں، اہل بدعت ہیں۔ لیکن اس کے مقابلہ کے اندر جب اب مقابلہ ہوگا روافظ کے ساتھ، تو بسا اوقات اس کے جو اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ پر بھی اہل سنہ کا لفظ بول دے، کیونکہ وہ بھی خلفائے ثلاثہ کی ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ تو کبھی بسا اوقات تو اسی کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ النبویہ، اپنی مشہور و معروف کتاب کے اندر یہ بات فرمائی ہے۔ اس کے منہاج السنہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ 728 کے اندر ان کی وفات ہے۔ وہ اہل سنہ کے لفظ کے متعلق فرماتے ہیں، جی اب یہ کہتے ہیں کہ لفظ اہل سنتی، اہل سنت کا لفظ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کتاب بھی روافظ کے رد میں ہے، ایک رافضی کے رد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں فلفظ اہل سنتی یراد بھی، اس سے مراد لیا جاتا ہے من اثبت، ہر وہ شخص اثبت خلافت خلفاء الثلاثتی، خلفاء ثلاثہ کی جو خلافت کو ثابت سمجھتا ہے، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی کی تو خلافت کو وہ برحق سمجھتے ہیں نا، یعنی خلفاء ثلاثہ کی خلافت کو بھی جو برحق سمجھتا ہے، اس سے مراد اہل سنہ لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فید خلو، اس اصطلاح کی روشنی کے اندر فید خلو فی ذالک جمیع الطوائف الا الرافضۃ، کہتے ہیں اس صورت کے اندر اہل السنہ کے لفظ میں تمام کے تمام گروہ شامل ہو جائیں گے سوائے روافظ کے، کیونکہ روافظ آپ جانتے ہیں کہ یہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت کو برحق نہیں مانتے، تو وہ اہل سنہ کے اندر داخل ہیں۔ کہتے ہیں وقد یراد به اہل الحدیث والسنت المحض، اور بسا اوقات کہتے ہیں اہل الحدیث اہل السنہ سے مراد لیا جاتا ہے خاص محدثین، والسنتی، اور سنت المحض، خالص جو سنت والے ہیں، خالص جو سنت پر قائم ہیں، ان کو مراد لیا جاتا ہے، اس کے اندر دوسرے گروہوں کو شامل نہیں کیا۔ فلا يدخل فيه الا من يثبت الصفات للہ تعالی، کہتے ہیں اس صورت کے اندر اس اہل سنہ کے اندر صرف وہی شخص داخل ہوگا کہ جو اللہ کے لیے صفات کو ثابت سمجھتا ہوگا، وَيَقُولُ، اور یہ کہتا ہوگا کہ ان القرآن غیر مخلوق، ان کے قرآن مخلوق نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہوگا۔ اسی طرح وَإِنَّ اللَّهَ يُرَىٰ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دیدار کیا جائے گا، وَيُثْبِتُ الْقَدْرَ، اور وہ تقدیر کو ثابت سمجھتا ہے، وغیر ذَلِكَ مِنَ الْأُصُولِ الْمَعْرُوفَةِ، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی مسائل عقیدہ المعروفۃ عند اہل الحدیث والسنت، جو کہ اہل حدیث اور اہل سنت کے یہاں معروف ہے، یعنی جو عقیدہ کے جو مسائل اہل حدیث، محدثین اور اہل سنہ ائمہ کے نزدیک معروف ہیں، ان سب کو ماننے والے کو ہی اہل سنہ کہیں گے، اس سے انحراف برتنے والے کو اہل سنہ کی فہرست میں داخل نہیں کریں گے، اگر اہل سنہ کی صحیح اور اصلی اصطلاح مراد لی جائے۔ ورنہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات کچھ اہل بدعت کو بھی اس طور پر اہل سنہ کی اصطلاح میں داخل کر لیا جاتا ہے کہ وہ خلفاء ثلاثہ، یعنی روافظ کے بد مقابلہ آنے کی صورت کے اندر اہل سنہ کے اندر بعض اہل بدعت کو بھی داخل کر لیا جاتا ہے، لیکن جب اس کا صحیح اور اصل استعمال کا دیکھا جائے، تو پھر اس سے مراد صرف اور صرف جو صحیح العقیدہ، صحیح العمل لوگ ہیں، جو بدعت سے دور ہیں، اور جن کی اصل کتاب و سنت ہے، انہی کو مراد لیا جاتا ہے۔
यहाँ तक किसी का कोई सवाल है जी तो वो कर लें जी, ताकि हम अगली को हवाला नकल करें। जी, बाकी अब आगे हम लिखवाएंगे कि अहले सुन्ना पर और भी कुछ लफ्ज़ बोले जा सकते हैं, वो भी मुझे याद करवाइएगा, मुझे भूल ना जाए। बल्कि मैं इधर थोड़ा लिख लेता हूँ इशारतन। अहले सुन्ना जो के ऊपर कौन कौन से लफ्ज़ बोले जाते हैं, ये हमने एक बात जिक्र करनी है। पीछे एक और चीज़ बताई थी कि जो हमने जिक्र करनी है कि अकीदा के ऊपर कौन से दूसरे अल्फाज बोले जाते हैं। जी, अच्छा जी। इसी तरह एक और हवाला जो हमें मददगार साबित होगा, वो है अस्सुन्ना, इमाम अबू बकर इब्न अबी आसिम की किताब। ये अहले सुन्ना के मुत्तफ़िका इमाम है जी। 287 के अंदर इनकी वफ़ात है। ये शुरू में ही अपनी किताब के, नहीं शुरू में नहीं, काफ़ी आगे जाके, साल तो अली अनिस सुन्नति माहिया, सुन्नत के मतलब मैंने पूछा कि ये क्या है। कहते हैं कि सुन्नत के मतलब उन्होंने फरमाया कि वह सुन्नतु इस्मुन जामिउन, यानी सुन्नत से मुराद यहाँ होगा ना भी इस सुन्नत को मानने वाले फिर मुराद होगा ना। वह सुन्नतु, ये सुन्नत का लफ्ज़ कहते हैं, क्योंकि ये सुन्ना ये अकीदे की किताब है ना, तो इसलिए फिर वो अकीदे के मसाइल को यहाँ जिक्र करने कहते हैं। वह सुन्नतु इस्मुन जामिउन लिमाआनिन कसीरतिन फिल अहकामी व गैरि ज़ालिका। कहते हैं सुन्नत ये एक इसमें जामे है जिसमें बहुत से चीज़ें जिक्र की जाती हैं, फिल अहकामी, अहकाम के बारे में, व गैरि ज़ालिका और दीगर। कहते वो मिम्मत तफ़क़ अहलुल इल्मी अला, और जिन चीज़ों पर अहले इल्म का इत्तेफाक है ना, अला अन नसबूहु इला सुन्नति, के उनको उन्होंने सुन्नत की तरफ मंसूब किया, यानी उन चीज़ों को उन्होंने सुन्नत में दाखिल समझा है। वो क्या है? अल कौलु बि इस्बातिल क़द्र। अब ये सारी बातें जो है ना अकीदे की हैं, अकीदे, और जो जिसको हम सुन्ना कहते हैं, जो बिदअत के मुकाबले में आता है, तो उसके अंदर ये सारी, तो इसको मानने वाला, इसके ऊपर इसके मुताबिक अकीदा बनाने वाला वो अहले सुन्ना होगा, वो सुन्नी होगा। कहते हैं वमिम्मा इत्तफ़क़ अहलुल इल्मी अला अन नसबुहु इला सुन्नति अल क़ौलु बि इस्बातिल क़द्रि व अन अल इस्तिताअत मअल फ़िअलि लिल फ़िअलि। ये बातें हमने, ये बात जो है ना ये थोड़ी सी मुश्किल सी थी, तो हमने ये उधर जिक्र कर दी थी। जो तहाविया हमने पढ़ा था ना, उस टाइम हमने तफसीर के साथ इसको जिक्र कर दिया था। वल ईमानु बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही व हुल्विही व मुर्रिही। ये सारी चीज़ें आगे इन्होंने जो है ना, ये सारी चीज़ें जो अकीदा अहले सुन्ना है, इन्होंने इसको ज़िक्र कर दिया। कहते हैं ये सुन्नत के अंदर दाखिल है। तो गोया इस इन अकीदों को मानने वाला वो अहले सुन्ना है, अदरवाइज़ वो अहले सुन्ना में दाखिल नहीं है। ये उसका इतलाक़ है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जी जो हमें समझ आती हैं कि ये अहले सुन्ना किसको कहते हैं और अहले सुन्ना की पहचान क्या है। अहले सुन्ना का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो उससे कौन कौन से लफ्ज़, कौन कौन मुराद हो सकता है। जब अहले सुन्ना का लफ्ज़ रवाफ़िज़ के मुकाबले में बोला जाता है तो उसके अंदर अहले बिदअत भी दाखिल हो जाते हैं। यानी रवाफ़िज़ के अलावा बाकी सारे फ़िरके जो खुलफ़ाए सलासा की इधर इज़्ज़त एहतराम करते हैं, वो सारे उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो फिर जब कभी बोला जाता है ना कि ये अहले सुन्ना की का ये फ़िक्र है, तो फिर वो खुश ना हो जाया करें जो अहले बिदअत हैं। मिसाल के तौर पर हमारे दौर के जो अहले बिदअत हैं, वो भी अहले सुन्ना में दाखिल हो जाते हैं जब रवाफ़िज़ के मुकाबले में आते हैं। वो भी अहले सुन्नत में दाखिल होते हैं। लेकिन वो हकीकी अहले सुन्ना नहीं है, वो अहले बिदअत ही हैं, लेकिन वो एक एतबार से उसको अहले सुन्ना कह दिया गया, उनके एतबार से, ठीक है? उनके एतबार से वो अहले सुन्ना है, बाकी हकीकतन वो अहले सुन्ना नहीं है, कि जिनके अकीदे के अंदर बिदआत मौजूद हैं, वो कभी भी अहले सुन्ना नहीं हो सकते। किसी का कोई सवाल तो वो कर सकते हैं जी। कोई चीज़ पूछनी है, या सुन्ना का हवाला भी आप नकल कर सकते हैं जी। ये जिल्दोम सफ़ा 645, ये सुन्ना इमाम अबू बकर इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह की किताब है।
ٹھیک ہے، 2 جلدوں کے اندر. جی کوئی سوال کوئی نہیں جی؟ اب ایک چیز وہ تھوڑا سی تفصیلی ہے، اس لیے ہم اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ اگر وہ ہم نے لکھوانے لگے تو وہ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا. جی کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ چلے ہم پھر اپنی کلاس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں جی، کہ آپ پر بھی میرا خیال بوریت طاری ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے. السلام علیکم. نہیں نہیں شیخ صاحب، بوریت کیوں ہونی ہے؟ نہیں واقعی السلام چیزیں. علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ڈاکٹر صاحب. جی شیخ صاحب، مجھے پوچھنا تھا، آپ نے اس کلاس کا عنوان رکھا ہے تخصص. تو جی جی تخصص تو کسی چیز میں ہوتا ہے نا، تو جی. کیا یہ تخصص فی العقیدہ لیں گے یا اصول حدیث لیں گے، یا یہ تخصص ایک جنرل تخصص ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے خیال کل کی کلاس میرے خیال نہیں سنی شاید. نہیں شیخ صاحب، میں نے پوری کلاس سنی ہے. ہو سکتا ہے کچھ مس کر گیا ہوں، سنی تو ہے لیکن کیا سمجھ پایا ہوں یہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا. اصل میں ہم نے وہ 4 چیزیں ڈسکس کرنی ہے نا، وہ ہمیں شروع میں ذکر کی ہیں جی کہ وہ چار آپ نے چیزیں. بتا دی تھی، وہ آپ نے چاروں چیزیں بتا دی تھی، عقیدہ، اصول حدیث، اور 2 چیزیں اور آپ نے بتائی تھی. جی جی تو وہ بس اسی کے اندر یہ ہے. ہم بیسکلی، اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ عقیدہ کے اندر ہم صحیح. پہلے شروع کر رہے ہیں نا، عقیدہ کے اندر تو 2.5 ماہ ہمارے یہ ٹھیک. عقیدہ پر لگیں گے. تو اس کے اندر پھر یہ بنیادی چیزیں عقیدہ کے اندر ہم جو ہے نا یہ بیان کر رہے ہیں. باقی آپ دوبارہ کلاس کو سنیے گا انشاءاللہ، کچھ اور بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو شیخ صاحب جو عقیدہ تو اہل سنہ والجماعت، تو الجماع کی پھر تفصیل اگلے لیسن میں ہوگی نا؟ الجماع کی تفسیر کہتے ہیں تو بھی کر دیتے ہیں، اگر نہ اگلے لیکچر میں ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں اگلے میں ہی صحیح ہے. شیخ صاحب ایک چھوٹی سی، اچھا نہیں 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 نہیں، میں اپنے والے سے نہیں کہہ رہا جی. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی. اور دوسری شیخ صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے، میں اکھڑ گیا تھا کہ جب آپ فرما رہے تھے نا کہ اللہ والا کرے کہ یہ جو اسماء و صفات میں جو ہے نا، جو چیزیں 2-3 آپ نے بتائی تھی نا کہ یہ جو عفو جیسے ہے، تو اللہ کے یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا کوئی بندہ سمجھ لے تو یہ اس کے لیے بڑا مفید ہے. جی اگر جی، آپ اختصار کے ساتھ وہ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سی اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ کی حکمت یعنی حکمت کے یعنی جو رونما ہونے والی جو چیزیں ہیں نا ہمارے ارد گرد، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھ جائیں نا تو ہمارے لیے ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے بھی دیکھو جی، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساروں کو نیک بنا دیتا، تو پھر اگر اللہ سب کو نیک بنا دیتا اور کسی سے پوچھ گچھ نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا کیا ہوتا؟ یعنی اللہ کی صفت عفو جو ہے یہ کن کے لیے ہوتی؟ پھر عفو تو ہوتی ہے کہ جس نے پہلے کو گناہ کیا ہو، جس نے پہلے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو معافی دی جائے. اس طرح صفت انتقام ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو صفت ہے اب یہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہے نا. اللہ نے انتقام لینا ہے، اگر اس نے گناہ ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انتقام کیوں لے گا؟ تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، یہ صفات کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو ہمیں یہ دنیا کا سارا نظام سمجھ آ جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. یہ ان کی حکمت عملی کو اگر کوئی سمجھ جائے تو صحیح ہوگا شیخ صاحب. بارک اللہ فیک.
शेख साहब ये मैंने सारा तो काम माजरत जिक्र ये करते हैं। जी जी। वअन इस्ताअत माल माल फ़ेल लिल फ़िल, ये आप फरमा थोड़ी, ये मैंने नहीं, ये जरा जो थोड़ा तहावी। मुश्किल, ये वनल इस्तिता ये थोड़ा मुश्किल है। ये हमने अकीदत तहाविया के अंदर, ये कोई इतनी अहम चीज़ भी नहीं है, याद रखें। ये अहले कलाम की इस्तिलाह थी, जो उन्होंने एक इश्काल डाला था, उसकी वजह से अहले सुन्ना ने फिर उसका जवाब दिया। ये कोई यानी एक सही हो डीपली गया। जाने की अब ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। अगर कभी ज़रूरत पड़ी भी तो हम जो है ना उधर बयान कर देंगे। तो जी बाकी ठीक अहले है। सुन्ना का जिक्र हो गया हमारा। इस अब इसके बाद हम जिक्र करेंगे कि अहले सुन्ना के ऊपर और कौन से लफ्ज़, अहले सुन्ना आगे वल जमाआ का हमने ये जिक्र करना है। कल मुझे याद करवाइएगा जी, ये मैं लिख भी लेता हूँ। इसी से मुराद क्या होगा, इसके इतलाकात क्या हैं, कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ बोला जाता है। जी जी, थके तो नहीं जी? नहीं नहीं शेख साहब, इस हवाले से मेरे पास एक ना, एक किताब है, वो मैं और मुआविया भाई ना दोनों मिल के पढ़ रहे थे ना, तो वो तो आजकल मसरूफ हैं। अच्छा, कौन तो सी मैं किताब? आपको कुछ पर्सनली भेजता हूँ, जी मौक़िफ़ अहले जी। सुन्ना वल जमाअह अल अहवाई वल बिदअ, तो मैं आपको अभी भेजता हूँ शेख साहब। जी ठीक है। ठीक है जी। जी मुआज़ भाई, काफ़ी है जी, ख़त्म करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।